السلام علیکم، ویلکم ٹو ریاض بزمی آفیشیل۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ شروع میں اقبال کا یہ شعر ہے، اور خون جگر سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے نا، اگر اس کے اندر آپ انتہا تک محنت اور کسی چیز کو عشق، بلکہ میں کہتا ہوں جنون کی حد تک جب تک آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں نہ ہوتے، اس وقت تک جو ہے وہ اقبال کہتا ہے کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ میرا خیال ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا آج کا پیغام دینا چاہتا ہوں، کہ جو بھی کام کریں اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیوں کو خرچ کرنا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اچھا جی، تو آج جو ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو جنوبی ہند یہ دکن والی سائڈ تھی، اور شمالی ہند یہ دلی، لکھنؤ اور یہ جو اس طرف کا علاقہ تھا، اسے جو ہے وہ شمالی ہند کہا جاتا تھا۔ تو جی شمالی ہند کے اندر اردو شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جب ولی دکنی پہلی دفعہ آیا اور دوسری دفعہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جب دیوان یہاں پہنچ چکا تھا، تو اس کا دیوان پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہاں کے شاعروں میں کے اندر جو ہے وہ ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ یہاں پہ پہلے شاعری اردو ہوتی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ وہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے زیادہ تر جو شاعری تھی وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی، اور کبھی جو ہے وہ ایسے ہی اردو کے اندر شعر کہہ لیتے تھے۔ لیکن ولی دکنی نے جو ہے وہ ایک ایسی روایت کو جنم دے دیا جس کی بدولت جو ہے وہ دلی کے اندر، اور خصوصاً جو ہے یہ شمالی ہند کے اندر جو ہے وہ اردو شاعری نے بھی جو ہے وہ فروغ پانا شروع کر دیا، اور اردو شاعری کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ ایک نقطۂ آغاز تھا ولی دکنی کا، جو ہے دیوان جب پہنچا اسے لوگوں نے پڑھنے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر ایک کی زبان پہ جو ہے وہ ولی کے اشعار ہوتے تھے۔ تو جی آج ولی کا جب یہ دیوان دلی میں پہنچا تو سب سے پہلے جو ہے وہ صدر الدین فائز، یہ فارسی کے اندر شاعری کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اردو زبان کے اندر جو ہے وہ شاعری شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے اردو غزل کی یا اردو شاعری کی یہاں پہ جو ہے وہ داغ بیل پڑنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے کہا چند ایک لوگ لکھتے تھے، لیکن وہ اپنی زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے زیادہ شاعری فارسی میں ہی تھی۔ تو اس کا اگر ہم نقطۂ آغاز یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ جو نقطۂ آغاز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایہام گوئی کو جو ہے وہ فروغ ملا۔ ایہام گوئی کی ایک باقاعدہ کہہ لیں کہ تحریک تھی، اسکول آف تھاٹ تھا، جس کے اندر جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے تھے۔ اور اس کا نقطہ آغاز اگر دیکھیں تو جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلا کا عہد ہے، کیونکہ یہ خود بھی بڑا رنگین مزاج تھا، جو ہے وہ موسیقی، رقص، شراب اور یہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا دلتانا تھا، اور بڑا جو ہے وہ عیش پسند بادشاہ تھا۔ تو چونکہ یہ جگت بازی جو تھی، یہ جگت بازی یہیں سے شروع ہوئی۔ یہاں پہ جو ہے وہ شہزادے اور امراء جو ہیں، انہوں نے جب بھی کوئی بات کرتے تو اس کے زو معنی ہوتے تھے۔ ابھی ہم چلیں گے ایہام کا لفظی مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ تو وہ زو معنی بات کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے، رعایا بھی اسی رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگی جاتی ہے، اور بہت جلد جو ہے یہ دربار کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ دلی اور اس کے گرد و نواح کے اندر یہ جو ایہام گوئی تھی، اس نے فروغ پانا شروع کر دیا۔ تو اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ایہام کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہم ہے، اور جس کا اگر ایہام کا دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہم میں ڈالنا، یعنی کہ اصطلاح کے اندر ہم دیکھیں تو ایہام گوئی سے مراد جو تھا وہ یہ تھا کہ شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ دو معنی اس کے مراد ہوتے تھے، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید۔ اور یہ جو معنی بعید ہوتا تھا، عام طور پہ تو عام بندہ جب غور کرتا تھا تو وہ معنی قریب کے معنوں کو لیتا تھا، اگر مزید غور کیا جاتا تو اس کے اندر جو ہے وہ معنی بعید بھی ہوتے تھے، اور یہی شاعر کا اصل مقصد ہوتا تھا۔ مثلاً مومن کا بھی ایک شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن،
رات کاٹی خدا خدا کر کے. اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. خدا خدا کرنا جو ہے وہ محاورہ بھی ہے، یعنی کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ رات کاٹنا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے خدا خدا کرنا یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ایہام گوئی کا بڑا مشہور و معروف شعر ہے کہ مت ٹوکو یار کو، خط رکھتا ہے یا منڈاتا ہے، میرے شوق کی خاطر بڑے مزے سے سبزی بناتا ہے. یعنی کہ سبزی کہتے ہیں یہ جو شیو کی جاتی ہے، سبزی نہ آ جانا، یعنی کہ جب نوجوان لڑکوں پہ تھوڑے جو ہیں وہ بال آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دختر درزی کا سینہ دیکھ کر، سینہ، دختر درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے مل مل دیجئے. اب اس کا ایک تو مراد جو ہے وہ مل مل کا کپڑا، اور دوسری سے مراد وہ جو ہے آپ سمجھ گئے ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ ایہام گوئی کے ہر شعر کے اندر جو تھے وہ دو معنی پنہان تھے، اور یہ ایہام گوئی نے جگت کو، بازاری زبان کو، اور ایہام گو شعراء کے جو محبوب موضوعات تھے وہ طائفوں کے معاشقے بیان کرنا، اور طائفوں کے ساتھ وہ جو ایک جگت بازی ہوتی ہے اس سے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ فروغ دیا. سوری معاف کیجیے گا. اس سے انہوں نے جو ہے وہ فروغ دیا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اندر جو تھی زیادہ تر زبان وہ بازاری قسم کی زبان استعمال کی گئی. اس کا ایک یہ نقطہ آغاز تھا، یعنی کہ نقطہ آغاز یہ محمد شاہی دور، اور یعنی کہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اور چونکہ اس دور میں بڑی دولت کی فراوانی تھی اور روپیہ پیسہ تھا لوگوں کے پاس، جس کی بدولت جو ہے وہ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ بڑے شوق و ذوق سے آئے. لیکن یہ 1739 جو ہے وہ 39 کے اندر 1739 کے اندر جو ہے وہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر دیا، اور اس نے کسی بات سے ناراض ہو کر جو ہے وہ قتل عام کا حکم دے دیا. جب یہ نادر شاہ کا حملہ ہوا تو دلی کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دلی کو لوٹ لیا گیا، یعنی کہ روپیہ پیسہ اور جو بھی نقدی یا جو کچھ بھی تھا دلی کو لوٹ لیا گیا، اور گھر گھر جو ہے وہ صف ماتم بچھ گئی. تو گویا ان حالات کے اندر آ کے 1939 میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عیش و عشرت کی. جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے اس وقت جذبات و احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جان کے لالے پڑ گئے، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ بچا کیونکہ سب کچھ تو وہ لوٹ کے لے گیا، تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو داخلی کیفیات ہوتی ہیں وہ کچھ الگ ہوتی ہیں. تو گویا یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو تحریک ہے کم و بیش اس نے کوئی 20 سال کا یہ جو ہے وہ عہد 20 سال کا اس نے وقت دیکھا تھا. تو اس کم و بیش اس 20 سال کے اندر جتنی یہ تیزی کے ساتھ تحریک نے جو ہے وہ فروغ پایا، یعنی کہ جتنی تیزی کے ساتھ بڑھی تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ آندھی کی طرح طوفان کی طرح آئی اور آندھی کی طرح چلی بھی گئی. کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، اور آخرکار اس کا جو ہے وہ انجام ہوا. اب ہم بات کریں گے کہ اس دور کے جو شاعر تھے، اس دور کے شاعروں کے ہاں جو تھا انہوں نے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ایہام گوئی کی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے. ان میں سے ایک جو حاتم کا نام آتا ہے، انہوں نے ایہام گوئی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور باقاعدہ ان کا دیوان موجود ہے. لیکن جب یہ تازہ گوئی یعنی کہ ایہام گوئی کی تحریک ختم ہو گئی، اور یہ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ مرزا مظہر جانے جانا اور حاتم کے کئی جو تھے وہ شاگرد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، جن کے اندر مرزا رفیع سودا، قائم چاند پوری وغیرہ وغیرہ کافی ایک جنہوں نے بعد میں جا کر بڑا نام کمایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے ایہام گوئی کی طرف جو ہے وہ بالکل نہیں جانا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ایہام گوئی جو ہے وہ اپنی موت مر گئی، اور اس کے رد عمل کے طور پہ جو آئی اسے تازہ گوئی بھی کہتے تھے. تو اب ہم یہ جو شاعر ہیں ایہام گوئی سے وابستہ، ان کا ذرا تھوڑا سا مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایہام گو شعراء نے امرد پرستی، ٹھیک ہے، امرد پرستی اور طوائفوں سے عشق بازی کو جو ہے وہ موضوع بنایا، اور انتہائی بازاری زبان جو ہے وہ استعمال کی. امرت پرستی یہ جسے سادہ زبان کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہومو سیکشول، شاید انگریزی کے اندر اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے.
تو یہ جی سراج الدین خان آرزو کا ہے 1687 اور 1754 تک کا ہے، اور یہ جو ہے وہ میر تقی میر کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ سوتیلا ماموں بھی تھا، اور میر نے ابتدائی دور میں اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اصلاح بھی لی ہے۔ بعد میں میر کے بھائی نے جو ہے وہ اپنے سگے ماموں، یعنی کہ میر کا جو دوسرا بھائی تو اس کا یہ خان آرزو سگا ماموں تھا، تو انہوں نے اسے لکھ دیا کہ میر جو ہے یہ فتنہ روزگار ہے، ہرگز اسے پناہ نہ دی جائے، تو انہوں نے بھی پھر میر کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، یہ وہی بندہ تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ تو جو ہے یہ ایک ماہر لسانیات تھا، اور اس کے علاوہ اس نے لغت پہ کام کیا۔ اس کے جو ہیں وہ دیکھا جائے تو 127 جو اشعار ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، باقی اس کا زیادہ تر کام جو ہے وہ لغت پہ ہے، ماہر جو ہے وہ یہ لسانیات بھی تھا، لغت پہ اس کا جو ہے وہ زیادہ کام ہے۔ یہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوا تھا، اور دلی کے اندر جو ہے اس نے وفات پائی تھی خان آرزو نے۔ منجھا ہوا شاعر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایہام گوئی کے حوالے سے بھی اس کے جو چند ایک اشعار ہیں ان کے اندر ایہام گوئی کا اچھا خاصا جو ہے وہ عنصر موجود ہے۔ آگے ہے جی شاہ مبارک آبرو، اس کی ولادت جو ہے یہ 1990 کی ہے، اور 1990 میں یہ گوالیار سے تعلق تھا اس کا، جوانی میں یہ دلی پہنچ گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی ریش تھی، کچھ لوگ اسے ریش کہتے ہیں، ریش کہا کریں داڑھی کو کہتے ہیں، تو بڑی بڑی اس کی ریش تھی، اس کے ہاتھ میں آسا یعنی کہ وہ ڈنڈا سا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک آنکھ سے جو ہے ایک آنکھ اس کی خراب تھی، خراب جو ہے وہ تاریخی کتابوں میں آتا، اب یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا ایشو تھا اس کو، بہرحال ایک آنکھ خراب تھی، اور یہ اس کی جو ہے وہ فزیکل حالت کو بھی بیان کیا گیا، اور ایہام گوئی کے اندر اس نے جو ہے وہ بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اشعار لکھے ہیں شاہ مبارک آبرو نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 50 سال کی مصحفی نے جو ہے وہ اپنے تذکرے کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس کی عمر جب 50 سال ہوئی تو گھوڑے کی وہ جو دولتی ہوتی ہے یا لات آپ کہہ سکتے ہیں، لات لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی موت کی وجہ بنی تھی۔ تو اکثر اوقات جو ہے یہ امتحان میں ایک پیچھے کسی امتحان کے اندر وہ میں نے دیکھا تھا پیپر کے اندر یہ سوال آیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ دلی سے تعلق رکھنے والا وہ کون سا شاعر ہے جس کی جو ہے وہ جو گھوڑے کی لات لگنے کی وجہ سے جس کی موت ہوئی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں، تو ان پہ بڑی ذرا توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں میں صرف وہی ڈسکس کرتا ہوں، حالانکہ اب ان کا کلام بھی اگر ایک ایک کا جائزہ لیں تو دیکھیں نا کہ کئی بندوں کا پورا پورا دیوان ہے، اگر ہم 5 10 اشعار بھی کریں تو یقیناً ڈیلی میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک شاعر کلیئر ہو سکتا ہے، زیادہ لوگ تو کلیئر ہی نہیں ہو سکتے، لہٰذا اسی لیے جو ہے وہ جس کا میں نے ضروری سمجھا ہے کوئی ایک 2 اشعار اس کے ایڈ کیے ہیں اور باقی پر صرف ڈسکس کر دی ہے، کیونکہ کبھی کبھی امتحان میں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مثلاً یہ جو سراج الدین خان آرزو تھا اس کا تعلق جو ہے وہ کس تحریک سے تھا اور یہ کس عہد کا ہے، عہد کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی شاعری کیسی تھی، یعنی کہ ایہام گوئی کے اشعار لکھے، تو اس طرح ان کا جو ہے وہ شارٹ سا میں آپ کو جو ہے وہ اسکیچ دیے جا رہا ہوں جو امتحانی نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان پہ ڈیٹیل سے بات کرنا شروع کر دیں ان کی شاعری پہ، یعنی کہ ہر ایک بندے کے اگر 5 10 اشعار پہ بھی بات کریں تو ایک جو شاعر اس پہ پھر ایک لیکچر ہو سکتا ہے، تو اس طرح تو یہ بڑا طول جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امتحانی نقطہ نظر کے مطابق جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں، تو جی اس کا ایک شعر میں نے کوٹ کیا ہوا ہے، نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری، نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری، منہ سا کمر ہے اپنے فرعون ہو رہے ہو، منہ کہتے ہیں بال کو، سا یعنی کہ بال کی جیسا باریک سی کمر ہے، وہ شعر بھی اس کا ہے کہ اس کے اندر جس کے اندر وہ کہتا ہے نا کہ وہ شعر ہے جی اس کا، میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں، وہ اس کا شعر ہے کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، آگے کہتا ہے جی کہاں ہے کس طرح کی ہے کدھر ہے، یعنی کہ یہ اردو شاعروں نے اپنے محبوب کی کمر کو کرتے کرتے جو ہے وہ اتنا کم کر دیا کہ وہ نظر آنا ہی بند ہو گئی۔ درست شعر جو ہے وہ یوں ہے، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے کس طرح کی ہے کدھر ہے، تو یہ بھی شاکر ناجی کا جو ہے یہ شاہ مبارک آبرو کا جو ہے یہ شعر ہے۔
آگے جی محمد شاکر ناجی آ جاتے ہیں، یہ بھی دلی کے رہنے والے تھے۔ پیدائش اور وفات کے بارے میں ان کا قدر اختلاف ہے، کیونکہ مورخین کے ہاں جس بات میں اختلاف ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر انہیں اختلاف کی ذیل میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کنفرم نہیں ہے، جس کا انہیں تھوڑا بہت شک شبہ بھی ہے کہ اس دوران کے اندر اس کی پیدائش ہوئی یا اس کی وفات ہے، تو وہ بھی تھوڑا سکیچ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن شاکر ناجی کے بارے میں جو ہے اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ دلی میں پیدا ہوا تھا اور پیدائش اور وفات میں قدر اس کا اختلاف ہے۔ تذکرہ کے نگاروں کے جو ہے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 1700 کے اندر اس کی لگ بھگ، یعنی کہ کم و بیش 1700 کے اندر اس کی جو ہے وہ پیدائش ہے۔ وہ ان کے کلام سے اور ان کی جو ہے وہ تعلیمات سے اور اس حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لگا لیتے ہیں تذکرہ نگار۔ تو 1700 ان کی ولادت ہے اور وفات جو ہے وہ 1735 یا 1740 جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور چہرے پر ان کے جو ہے وہ چیچک کے داغ تھے۔ افضل حق نے جو ہے وہ 1925 میں ان کے دیوان کو مرتب کر کے جو ہے وہ شائع کر دیا ہے۔ تو ان کا ایک شعر میں نے بطور حوالے کے لکھا ہوا ہے: محبت میں علی کی دیکھ ناجی، محبت میں علی کی دیکھ ناجی، دل ہوا ہے دل میرا حیدر آباد۔ اب اس کے بھی دو مطلب ہیں کہ جو ہے وہ ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ محبت میں علی کی دیکھ ناجی، یعنی کہ ایک تو مطلب یہ بن رہا ہے کہ علی کی محبت کے اندر ناجی دیکھ میرا دل جو ہے وہ حیدر آباد ہو چکا ہے، یعنی کہ میرے دل کے اندر علی ہی علی سما چکے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میرا جو ہے وہ ہوا حیدر آباد، ایک شہر کا بھی نام ہے۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے جی کہ ایہام گو شاعر، پہلے تین ہم نے پڑھ لیے تھے۔ شرف الدین مضمون تیسرے کے بعد جو ہے وہ شاکر ناجی کے بعد نام آتا ہے شرف الدین مضمون کا۔ یہ آگرے کے ایک جو ہے وہ نواحی قصبے میں پیدا ہوئے تھے جی، اور جوانی میں ہی دلی آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہیں پہ سکونت اختیار کر لی۔ اور اس کے علاوہ بابا ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور جو ہے وہ ایک عرصہ انہوں نے شاعری جو ہے وہ کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ دریائے جمنا کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے اندر جو ہے انہوں نے مستقل طور پہ جو ہے وہ سکونت اختیار کر لی اور ترک علائق کیا۔ ترک علائق کا مطلب ہوتا ہے اپنے دوست و احباب سب سے جو ہے وہ قطع تعلق ہو کر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ الگ تھلگ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ خانہ نشین ہو گئے اور لوگوں سے جو ہے وہ تعلقہ ختم کر لی۔ وفات ان کی جو ہے وہ 1634 میں ہوئی تھی۔ تو یہ شرف الدین مضمون اپنی جوانی کے عالم میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے کہہ لیں کہ یہ ایہام گوئی کے تاثر والے بڑے جو ہیں وہ اشعار لکھے، لیکن کہا جاتا ہے آخری عمر میں یہ توبہ طائب ہو گئے، 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے کبھی شاعری نہیں کی اور گوشہ نشینی جو ہے وہ اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے جی مصطفیٰ خان یک رنگ۔ یہ شاہی ملازمت میں تھے اور دلی کے رہنے والے تھے، اور ایک روایت تو یہ آتا ہے کہ یہ شاہی مطبخ خانے کے انچارج تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مطبخ خانہ کیا کہتے ہیں؟ مطبخ خانہ کہتے ہیں جی کینٹین کو، تو یہ ان کی وہ جو ایک شاہی جہاں پہ کھانا شانا پکتا تو اس کے یہ انچارج بھی تھے، اور دلی کے رہنے والے تھے، اور یہاں ہی انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی۔ اب ان کا جو دیوان ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ عبد الوہاب یک رو، یہ نام ان کا عبد الوہاب تھا، اور یک رو یہ تخلص کرتے تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے، لیکن ان کا دیوان جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری لنڈن کے اندر ہے، یہاں پہ ان کا جو ہے وہ دیوان نہیں پایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آگے احسن اللہ احسن، ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات حکیم بھی لگا ہوتا ہے، کئی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا حکیم احسن اللہ احسن۔ تو جی ان کا جو وطن تھا یہ دلی تھا، اور محمد شاہ کے آخری برسوں میں یا احمد شاہ، محمد شاہ کا بیٹا جو تھا احمد شاہ کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حکیم احسن اللہ احسن کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایہام گوئی کی طرف قدرتی طور پہ تبھی بڑا میلان تھا اور بڑی ان کی رغبت تھی، اور ایہام کے اشعار کہنا انہیں بالطبع بڑا مرغوب تھا۔ اور ایک ان کا شعر بھی میں نے جو ہے وہ آپ کی نظر کیا ہے کہ نہیں حاجت ہے زیور کی جسے خوبی خدا نے دی، نہیں حاجت ہے زیور کی جسے خوبی خدا نے دی، کہ آخر بدنما ہوتا ہے دیکھو چاند کو گہنا۔ تو آگے جی یہ میر مکھن پاک باز کا نام آتا ہے سوری معاف کیجیے گا، میر مکھن پاک باز ایہام گوئی کہ یہ مشاعرے کرواتا تھا بڑے شوق سے، اور اس کا ایک اور بڑا شوق تھا یہ موسیقی کی محفلیں جو ہے نا یہ بڑی سجاتا تھا۔
یعنی کہ ناچنے والی جو رقاصائیں ہوتی تھی انہیں لے آتا تھا اور اپنے دوست احباب کو بلا کے پہلے مشاعرہ کراتا اور بعد میں وہ جو ہے وہ موسیقی اور رقص کی جو ہے وہ محفلیں ہوتی. تو یہ ایک اس طرح کا زندہ دل طبیعت کا بندہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میر سجاد آ گیا. میر سجاد کا آگرہ سے تعلق تھا اور ان کا والد جو تھا وہ شاہی دربار کے ساتھ وابستہ تھا. تو کچھ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں کچھ حالات و واقعات ملے، لیکن کچھ شاعروں کی لسٹ نیچے بھی دی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں یہ تو پتہ چلا کہ یہ ایہام گو شاعر تھے، لیکن کوئی زیادہ تر ان کا کلام جو ہے یہ سامنے نہ آ سکا. اس لیے جو ہے وہ ان کو ہم اس لسٹ کے اندر رکھیں گے. ایک ولی اللہ کا نام آتا ہے جی، شرف الدین پیام کا نام آتا ہے، محمد محسن فدوی کا نام ہے، محمد علی حشمت، امیر خان کمترین، سعادت علی امروہوی، فضل علی دانا اور شہاب الدین ثاقب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایہام گوئی پر جو ہے وہ اپنی طبع آزمائی کی اور اس تحریک سے متاثر ہو کر ذو معنی جو ہے وہ الفاظ کا استعمال جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی شاعری کے اندر کیا. تو کیونکہ یہ اس دور میں میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ احمد شاہ رنگیلا بنیادی طور پہ بڑا رنگین مزاج تھا اور اسے یہ جو جگت ہے اور اس طرح کی جو ذو معنی باتیں تھیں وہ بڑی پسند تھیں. کہ جس طرح ایک نواب جو مرہٹوں کے ساتھ جو ہے وہ مرہٹہ قوم کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی، وہاں انہیں جو ہے وہ شکست ہوئی، تو جیسے وہ احمد شاہ کے دربار میں آئے تو عمدۃ الملک نے انہیں جو ہے وہ کہا، انہیں دیکھتے ہی برجستہ جو ہے وہ جملہ کہا کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے. اب اس کے دو معنی تھے، یعنی کہ ایک معنی تو یہ تھا کہ نواب آئے ہمارے بھاگ، یعنی کہ ہمارا مقدر آ گیا. اگر جو ہے وہ معنی بعید پہ غور کیا جائے تو اس کا تو ایک مطلب اور بھی بن رہا تھا، نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، یعنی کہ ہمارا نواب جو ہے وہ مرہٹوں سے ڈر کر اور جنگ جو ہے وہ ہار کر وہاں سے بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا. تو گویا کہ اس دور کے اندر ہر ایک بات کے اندر دو باتیں اور دو معنی کو جو ہے وہ غور کیا جانے لگا. تو اس دور کے جو صاحب ادراک لوگ تھے انہوں نے پھر اس پہ سوچنا شروع کر دیا. اور ویسے بھی 1739 میں نادر شاہ نے جو ہے وہ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. وہ پہلے والے حالات ہی نہ رہے، پہلے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ اور معاشی طور پہ بڑے جو تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستحکم تھے. لیکن جیسے ہی وہ نادر شاہ نے یہاں پہ جو ہے وہ خون کی ندیاں بہا دیں، گھر گھر کے اندر جو ہے وہ صف ماتم جو ہے وہ بچھ گئی. تو ان حالات کے اندر جب جان کے لالے پڑے ہوں تو یہ جگتیں اور ہنسی مذاق کی محفلیں اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. لہذا اس کے جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ ایک تازہ گوئی کی تحریک جو ہے وہ سامنے آ گئی، یعنی کہ ایہام گوئی کا رد عمل جو تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. وہ بھی چند ایک اس کے اندر نام ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، ساتھ رہیے. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایہام گوئی کے جو ہے وہ اینٹی یعنی کہ یہ کم و بیش 20 سال کے عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ 1719 اور 20 سے لے کر جو ہے وہ 1739 تک جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو ایہام گوئی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. یعنی کہ 20 سال کے عرصے کے اندر اس نے اپنا جو کام کرنا تھا، اس کے اندر جو طبع آزمائی ہونی تھی ہو چکی. دلی پر حملے کے بعد جو ہے وہ سنجیدہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ تو اس طرح تو زبان کے اندر چونکہ بازاری پن اور انتہائی گھٹیا قسم کے جو عناصر تھے اور اشارے کنائے ایسے بلکہ کئی شعروں کو میں نے جان بوجھ کر حذف کر دیا ہے، وہ ایسے اشعار تھے جن کے اندر سیدھی جو ہے وہ گویا جنسی لذتیت حاصل کرنے کا وہ شاعری جو تھی ان کا سورس تھا. لیکن خیر یہ ایہام گوئی کا رد عمل اسے جو ہے وہ تازہ گوئی کا نام بھی دیا گیا. اور ان کا جو ہے وہ سب سے اگر دیکھا جائے تو بڑا نام دو ہمارے نام سامنے آتے ہیں، ظہور الدین حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا. آگے حاتم کے شاگرد ہیں اور پھر مرزا کے بھی شاگرد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایہام گوئی کا کلا کما کیا، بلکہ ظہور الدین حاتم نے اور مرزا مظہر جانے جانا نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے آئندہ سے جو ہے وہ ایہام گوئی کو شاعری کے اندر داخل نہیں کرنا ہے، اور ان کے شاگردوں نے بھی پھر ایسا ہی کیا. اگر دیکھا جائے تو ظہور الدین حاتم جو ہیں انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایہام گوئی کے ان کے دیوان کے اندر جو تھے وہ اشعار تھے، لیکن جب یہ تازہ گوئی کی یہ کہہ لیں کہ اولین علم برداروں میں سے تھے یہ اور ان کے شاگرد، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے دیوان حاتم کو
انہوں نے نام بدل دیا، یعنی کہ اپنے دیوان میں سے وہ جتنے بھی ایہام گوئی کے اشعار تھے ان سب کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور اپنے دیوان کا جو نام رکھا تھا دیوان زادہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں دیوان کا بیٹا، کیونکہ وہ پرانے دیوان جس کے اندر ایہام گوئی کے اشعار تھے ان میں سے نکل کر وہ والے اشعار آئے تھے جن میں ایہام گوئی کا شائبہ تک بھی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے دیوان کا نام جو ہے وہ دیوان زادہ رکھا۔ اور اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ظہور الدین حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا کے جو شاگرد تھے، انہوں نے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بعد میں آ کر جو ہے وہ اردو شاعری کے اندر ایک بڑا نام کمایا۔ گو کہ بڑے ان کے اوپر استاد دو تھے، لیکن ان سے نکلنے والے، جیسے کہ اگر ہم حاتم کے دیکھیں تو مرزا رفیع سودا جو ہے وہ قصیدے کا کہا جاتا ہے کہ جیسا قصیدہ مرزا رفیع سودا نے لکھا شاید نہ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے نہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے لکھا۔ وہ کہ ابراہیم ذوق کا بھی نام آتا ہے، لیکن جو قصیدے کے اندر مرزا رفیع سودا کا ہے نا وہ ایک اپنا ہی الگ مقام ہے۔ اس کے علاوہ ہجویں ان کی بڑی مشہور ہوئی تھیں۔ انگریزوں نے جب ترجمہ کیا تھا تو وہ کیونکہ تعصب تھا نا انہیں مسلمانوں سے، تو انہوں نے پہلے مرزا رفیع سودا کی جو ہجویں تھیں ان کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دکھانا کہ یہ، کیونکہ ہجو کے اندر گالم گلوچ اور کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان کو ان کا مقصد تھا ایک طرح سے بدنام کرنا، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی ہجووں کا، حالانکہ ان کے قصائد جو ہیں وہ بڑے نقاش اول قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قائم چاند پوری حاتم کے شاگرد نے بھی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دلی کی شاعری کے اندر بڑا ایک اہم نام جو ہے وہ کمایا۔ میر محمدی جو ہے وہ بیدار یہ اتنا نام نہیں کما سکتے، تاباں جو ہیں یہ بھی اچھے شاعر بعد میں ثابت ہوئے، اور رنگین بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ شاعری کے اندر ایک الگ سے مقام جو ہے وہ بنایا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مرزا مظہر جانے جانا کہ یہ 1699 سے کے اندر پیدا ہوئے اور 1781 کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور زیادہ تر ان کی عمر کا جو حصہ ہے وہ دلی کے اندر گزرا، اور جو ہے وہ شعر و شاعری سے جو ہے وہ شغف رہا، اور ان کی بھی شاگردوں کی ایک ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کچھ بڑے بڑے نام، جیسا کہ یقین، قدرت، درد مند اور باقر حزیں کے نام جو ہیں، ان کے اندر جو یہ دو اول الذکر نام ہیں یقین اور قدرت، انہوں نے بعد میں شاعری کے اندر اچھا نام کمایا، لیکن جو ظہور الدین حاتم کے شاگرد تھے ان میں زیادہ تر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوائے ایک چند ایک کے سارے جو تھے انہوں نے اردو شاعری کے اندر بعد میں اپنے آپ کو منوایا، بلکہ جب بھی یہ تو ایک طرح سے ہم دلی کی اردو شاعری کا دور اول ابھی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلی کی شاعری کا دور اول جو ہے یہ شروع کرنے والے یہ لوگ ہیں، مرزا رفیع سودا اور یہ سارے، اور مرزا مظہر جانے جانا اور ظہور الدین حاتم کے یہ جو اشعار ہیں۔ تو آج جی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا ایہام گوئی شمالی ہند میں جو ہے وہ اردو۔ تو ایہام گوئی کے اندر میں نے بتایا تھا کہ دلی کا دیوان، ولی دکنی کا دیوان جب دلی میں آیا تو اسے دیکھ کر جو ہے وہ صدر الدین فائز نے جو ہے وہ اس طرز پر اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ ولی دکنی کا دیوان آنے سے پہلے جو ہے وہ زیادہ تر شاعری جو تھی وہ ہوتی تھی فارسی زبان کے اندر، اور کبھی کبھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اردو کے اندر وہ چند غزلیں لکھ لیتے تھے، اور وہ یہ لوگ سمجھتے تھے اس دور میں کہ فارسی کے اندر جو ہے وہ اتنی وسعت ہے کہ آپ اپنا معافی ضمیر یا اپنے اس خیال کو بیان کر سکیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اردو جو ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ اس بیان کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سمو سکیں اپنے اس خیال کو۔ تو ولی کا دیوان آنے کے بعد جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ ولولہ پیدا ہوا نوجوان شاعروں کے اندر، اور انہوں نے ولی کے انداز میں ہی شاعری شروع کر دی۔ تو اسی عہد میں محمد شاہ رنگیلا کا عہد شروع ہو گیا، تو اس عہد کے اندر جو ہے یہ ایہام گوئی کی تحریک ہے، اس نے کم و بیش کو 20 سال کے عرصے میں بڑا اسے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ فروغ ملا، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ آئی اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ملبہ لپیٹ دیا گیا، اور ایہام گوئی کا رد عمل یعنی کہ تازہ گوئی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور رد عمل میں ظہور الدین حاتم کے شاگرد یہ جتنے نظر آتے ہیں، جس طرح کہ وہ میر نے بھی کہا تھا نا کہ کیا جانیے کہ کیوں جی کو لگتے ہیں شعر میر کے، کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں۔ اور آگے ایک یک رنگ کا شعر ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کہا تھا کہ یک رنگ ہوں خوش آتی نہیں مجھے دو رنگی، یک رنگ ہوں خوش آتی نہیں مجھے دو رنگی،
منکر شعر و سخن میں ایہام کا ہوں میں۔ اوکے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔